اپنی زبان سے دبانگے دول کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ بول دیا کریں نا سبحان اللہ۔ میں نے بتایا بریلی کا تاج الشریعہ چاہیے، اور ہم نے کسی کو یوں ہی نہیں مان لیا۔ ہمارا مذہب بھی آنکھ والا مذہب ہے، اسلام پہ آنکھ کا مذہب نہیں، آنکھ والا مذہب ہے، اور ہم کسی کو آنکھ بند کر کے نہیں مانتے۔ خالی عقیدت والے نہیں، ہم حقیقت والے ہیں۔ ہم نے امام احمد رضا کو مانا، تم مصطفیٰ کا معجزہ ہے احمد رضا۔ ہم نے مفتی اعظم کو مانا، مفتی اعظم غوث کی کرامت کا نام ہے۔ ہم نے اگر تاج الشریعہ کو مانا تو ہم نے دیکھ لیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تمام علوم کے وارث کا نام اگر کچھ ہے تو نہیں ہے، بلکہ اختر رضا بریلی کا تاج الشریعہ ہے، جو امام احمد رضا کے تمام علوم کے وارث ہے۔ وہ امام احمد رضا کے بیٹے کے نواسے مولانا اختر رضا ہیں، اور ہم نے خود پیار نہیں کرا ان سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ سے پیار ہم نہیں کرتے خود، بلکہ حدیث ہے، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، توجہ، سرکار نے فرمایا حدیث میں کہ جس بندے سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے، کیا کرنے لگتا ہے؟ پیار کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ جس بندے سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین سے فرماتا، جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی تو پیار کیا کرو اس سے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو اس سے۔ اب حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کے فرمان پر پیار کرنے لگتے ہیں، اور جبریل امین خود پیار نہیں کرتے، بلکہ حضرت جبریل فرشتوں کی جماعتوں میں، فرشتوں کی صفوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے ملائکہ فلاں بندے سے پروردگار پیار کر رہا ہے، فلاں بندے سے پروردگار محبت فرماتا ہے، اے ملائکہ فلاں بندے سے رب العالمین کو پیار ہے، اور میں بھی پیار کرتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں تم بھی پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں، جب اللہ پیار کرنے لگتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے، تو جبریل پیار کرنے لگتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں میں، اور جب فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے نا تو پھر اس بندے کے لیے اللہ رب العزت پورے روئے زمین کے لوگوں کے بسنے والے لوگوں کو دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں کہتا ہوں مولانا اختر رضا تاج الشریعہ بریلی کا تاجدار جب جنازہ اٹھا، حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جس میت کی نماز پڑھنے والے 40 آدمی جمع ہو جائیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات۔ دھواں کنٹرول ہونا چاہیے۔ جس کی نماز پڑھنے والے 40 آدمی ہوں اس کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب میں نے بریلی کے تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں 40 نہیں ہیں، 40,000 نہیں ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں۔ یا امام احمد رضا کا بیٹا تاج الشریعہ جانے کہ کتنے لوگوں کو بلا لیا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات بمانگے توہل کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کے تاج الشریعہ کے جنازے میں لوگوں کا اتنا جمع ہونا یہ بے وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک عظیم قیامت ہے یہ کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے جنب غفیر نے یہ بتا دیا ہے کہ انسان پیار نہیں کرتے، پیدا کرنے والا خدا پیار کرتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا تاجو سریا تاجو سریا، علم کا دریا علم کا دریا تاجو سریا تاجو سریا، جسم ایصال ثواب کی محفل، جسم ایصال ثواب کی محفل، سید فاروق میاں صاحب زندہ باد،
सुभान अल्लाह। अब ताजुश शरिया का जनाजा इतना बड़ा, अब मैं कहता हूं पूरी, मैं लाइन से चलता हूं, पूरी दुनिया के अंदर जो बदअकीदे हैं वो नबी की बराबरी का दावा करने चले, बोले हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। मैं कहता हूं लाओ कोई ऐसा एक जनाजा, लाओ कोई ऐसा एक जनाजा कि जो ताजुश शरिया की भीड़ से मुकाबला कर रहा हो। लाओ कोई ऐसा जनाजा, तुम्हारे पास में ताजुश शरिया तो नहीं है लेकिन ताजुश शरिया के जनाजे जैसी भीड़ ही लाके दिखा दो। जब ताजुश शरिया की मिसाल नहीं है तो मुफ्ती आजम की कहां से लाओगे? जब मुफ्ती आजम का जवाब नहीं है, इमाम अहमद रजा का जवाब कहां से लाओगे? जब इमाम अहमद रजा का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है तो मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब कहां से लाओगे? सुभान अल्लाह, क्या बात है, बोलो ला सकते। वाह वाह, क्या खूब। जब इमाम अहमद रजा का जवाब नहीं, और इमाम अहमद रजा की जब बात चली है ना, तो मैं इसमें एक बात और कह दूं फिर मैं उधर आता हूं पलट के। आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ को। कहां जा रहे हैं? धूप से डरना नहीं है, तवज्जो कर लें। आला हजरत चले अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ को चले आला हजरत। औरतें ना इधर को ज्यादा। आला हजरत अजमेर को चले, रास्ते में एक जगह पर ट्रेन रुकी, और जब ट्रेन एक जगह पे रुकी तो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के साथ कुछ मुरीद भी थे। आपने फरमाया कि यहाँ नमाज पढ़ ली जाए। तो लोगों ने कहा सरकार यहाँ नमाज तो पढ़ लें, मगर मामला यह है कि यहाँ ट्रेन ज्यादा देर ठहरेगी नहीं। आपने फरमाया ट्रेन यहाँ कितनी रुकेगी? लोगों ने कहा सरकार बहुत कम देर, एक आध मिनट ही रुकेगी या चंद सेकंड रुकेगी। बरेली की इमाम ने फरमाया कि ट्रेन यहाँ ज्यादा देर रुकती हो या कम रुकती हो, नमाज हम पर फर्ज है, हम नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि यहाँ ट्रेन कम रुके, ये दुनिया का कानून है, और नमाज हम पे फर्ज है, ये दीन का कानून है, ये शरीयत का कानून है, ये मुस्तफा का कानून है। आप ट्रेन से उतरे, नीचे तशरीफ ले आए। अब नमाज थी मगरिब की, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने वहीं पर आकर के स्टेशन पे जो आपके मुरीदीन मुतकीदीन साथ थे उन्हें खड़ा किया और नमाज की नियत बांध ली। जब नियत बांधी नमाज की आपने, नमाज मगरिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत की तरफ आप मगरिब की नमाज है, और आप नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए जैसे ही आपने नियत बांधी, ट्रेन ने उधर से सीटी दे दी। ऐसा क्या बात? ऐलान कर दिया गाड़ी रुकने वाली नहीं, लेकिन ये बरेली का इमाम अहमद रजा है कि नमाज पढ़ा रहा है। अब उसने ट्रेन को बढ़ाया आगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया तो ट्रेन सीटी देती पीछे को आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये इमाम अहमद रजा की पावर है कि ट्रेन पीछे को। अब गाड़ी को रोका, फिर बढ़ाना चाहा, फिर गाड़ी पीछे को, फिर चेक किया, गाड़ी फिर पीछे को। अब वहां पर इंग्रेज था एक, क्या बात है, तवज्जो लगाएं यार, इंग्रेज था एक। इंग्रेज बड़े दिमाग के तेज और तर्रार होते हैं। वो गाड़ी से उतरा, उतरने के बाद उसने दाएं बाएं इधर आधर देखा और देख के बोला गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, इंजन भी ठीक है, कोई गड़बड़ है ही नहीं, लेकिन गाड़ी चल उल्टी रही है, ये जरूर कोई राज है। लेकिन उसने जब निगाह उठा के देखा तो इधर जमात हो रही है। सुभान अल्लाह। निगाह उठा के देखा तो इधर जमात है। सुभान अल्लाह। इंग्रेज ने गौर से देखा, देख के लोगों से बोला कि गाड़ी खुद नहीं चल रही, बाबा चला रहा उल्टी। सुभान अल्लाह, ये बाबा उल्टी चला रहे। यहाँ से एक बात मैं और कह दूं कि बरेली का इमाम अहमद रजा नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, बल्कि नबियों के गुलाम इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी नमाज में है, गाड़ी उल्टी चली जा रही है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। सुभान अल्लाह, सुभान। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज की जब ये हालत
مختار کا عالم کیا ہوگا، مختار کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بستی بستی، کریا کریا، تاجو سریا، تاجو سریا، سید صاحب زندہ باد۔ اب امام احمد رضا فاضل بریلوی پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہے ہی نہیں کہ جلدی کر لیں، تسلی سے نماز ہو رہی، نماز سے فارغ ہوئے، اور جب نماز سے فارغ ہو گئی امام احمد رضا گاڑی کی طرف آئے تو انگریز نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام امام احمد رضا۔ بولے کہاں رہتے؟ بولے بریلی شریف۔ جا کہاں رہے ہو؟ اجمیر شریف۔ ایڈریس لکھ لیا، لکھ کر کے گاڑی تو گئی، لیکن یہ جو انگریز تھا اس کے دماغ میں ایک ٹرین چل پڑی، بولے یہ کیا گڑبڑ ہے؟ لیکن بات یہ ہے جسے جو بلا لے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے نہ بلائیں تو کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اب انہوں نے، اس نے گاڑی کو رخصت تو کر دیا، لیکن دماغ میں ٹرین چل پڑی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ رات کو دوسری ٹرین پکڑی، اجمیر شریف پہنچا، رات ہی میں اجمیر شریف پہنچا۔ جب صبح ہوئی ہے تو اجمیر شریف کی گلیوں میں گھوم رہا، سبحان اللہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ لوگوں نے کہا دیوانہ تو نہیں، پاگل تو نہیں، مجنون تو نہیں؟ بولا میں امام احمد رضا کی تلاش میں ہوں، سبحان اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام احمد رضا سے ملاقات ضرور کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے برابر سے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے شاہجہانی مسجد، غالباً شاہ جہاں بادشاہ کے دور کی ہے وہ۔ اعلیٰ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اس میں تقریر فرما رہے تھے، اور یہ انگریز دروازے پہ کھڑا تھا مسجد کے، وہاں سے ٹک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت وہیں ہیں، یہ یہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بولا ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ لو، مل لو۔ جا کے اندر گیا، جا کے بولا سرکار ملنے کی آیا، خالی کلمہ پڑھا لیجئے، جلدی سے اپنے نبی کے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ بولا میں نے مان لیا ہے، جب بریلی کے احمد رضا کی طاقت یہ ہے کہ ٹرین الٹی چلا دے، تو میں نے مان لیا کہ محمد رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے ہوں گے، سورج کو پلٹا دیا ہوگا۔ میں مان گیا جب غلام کی پاور یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کی یہ احسان، میرے نبی کی یہ احسان۔ جسم ایصال ثواب کی محفل، جسم ایصال ثواب کی محفل، سید فاروق میاں صاحب زندہ باد۔ توجہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا ہم نے تجھ سے کلمہ پڑھنے کہا تو نہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا اسلام قبول کر، ہم تو چلے آئے۔ وہ بولا کہ میرے دل میں اندر سے خود ہی جگہ پیدا ہو گئی کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب اگر سچا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی حقانیت کی بہت ساری دلائل ہیں، دلائل میرے پاس موجود ہو گئی ہے اب، لیکن ایک دلیل یہ ہے میں نے مان لیا کہ جب ٹرین الٹی آ سکتی ہے امام احمد رضا کی نماز کے لیے تو علی کی نماز کے لیے سورج بھی پلٹ کے آ گیا ہوگا۔ تو اسی مذہب کو مان لیا جائے تو سورج پلٹے، امام احمد رضا کی نماز پہ ٹرین الٹی آئے، علی نماز پڑھے تو سورج پلٹ کے آئے۔ امام احمد رضا بریلی سے تمہارے کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے بولے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔